بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور آن لائن کلاس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ لیکچرز کو توجہ سے سنیں اور کتاب سے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں اور یاد کریں۔ تو سب سے پہلے آج میں تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی اس کلاس میں ویلکم کہتا ہوں، اور مزید اس سے آگے ہم اپنا آج ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان پریپیئرنگ ڈیٹا بیس۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں ڈیٹا بیس کے، اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ڈیٹا بیس کو تیاری کے لیے ہمیں ایکسپرٹ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپینس اخراجات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ترمیم و تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیٹا بیس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیکرز جو کہ ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سارے ایکوپمنٹس اور بندوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے، اور وائرسز جو کہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے اور ایک جگہ سے آسانی سے دوسری جگہ وہ ٹریول کر جاتا ہے اور ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ابھی یہ جو 5-6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سارے کے سارے ایکسپینس ہیں۔ لوگوں کو ہائر کرنا، ڈیٹا بیس کو پریپیئر کرنا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر خریدنا، کمپیوٹرز کی اپ گریڈیشن کرنا، ڈیٹا بیس کی اپ گریڈیشن کرنا، ہیکرز سے بچانا اور وائرس سے بچانا، تو یہ ان تمام چیزوں کا تعلق معاوضے سے ہے، پیسوں کے خرچ سے ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ شروع میں ڈیٹا بیس کو تیار کرنے کے لیے اچھے خاصے ایکسپینس کی ضرورت پڑتی ہے، ان دا لانگ رن پھر اس کے نقصان کم اور فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں، اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم ڈیٹا بیس کو تیار کراتے ہیں تو اس دوران ہمیں کافی زیادہ ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں۔ سو ڈیفیکلٹیز ان پریپیئرنگ ڈیٹا بیس تیار کرنے میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر بھاری اخراجات، ہیوی ایکسپینسز۔ کمپیوٹر کافی مہنگی آئٹم ہے، اور ڈیٹا بیس جب ہم کمپیوٹر میں بننے کے لیے دیتے ہیں، اور کسی ایک کمپیوٹر پر نہیں اس کو چلایا جا سکتا ہوتا، بلکہ بہت سارے کمپیوٹرز پر اس کو انسٹالڈ کیا جاتا ہے، جیسا کہ نادرا ڈیٹا بیس ہے۔ نادرا ڈیٹا بیس صرف پاک پتن میں ہی نہیں کام کر رہا ہے، بلکہ پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر اس کی ورکنگ ہو رہی ہے، اور بہت سارے کمپیوٹرز کو خریدا گیا ہے اور ڈیٹا بیس اس کے اوپر رکھا گیا ہے، سیو کیا گیا ہے اور کام لیا جا رہا ہے۔ سو بھاری ایکسپینسز ہیں کمپیوٹر کو خریدنے کے لیے۔ ماہرین کی خدمات، دوسرا پوائنٹ ہے ماہرین کی خدمات۔ ماہرین کی خدمات، ایکسپرٹ لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے جو کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو مینج کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر والے کمپیوٹر ہارڈ ویئرس کے حوالے سے، اور کمپیوٹر سافٹ ویئر والے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے حوالے سے خدمات دیتے ہیں، اور ہمیں ان کو ہیوی ایکسپینس دینا پڑتا ہے۔ جب وہ ہماری اس مشکل کو حل کریں گے تو ایک معاوضہ سیلری کی صورت میں دینا پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ، سیپریٹ ہارڈ ویئر، علیحدہ علیحدہ ہارڈ ویئر خریدنے پڑتے ہیں، مثلاً کی بورڈ، ماؤس، سکینر، تھم سکینر، کاغذ کے اوپر بنی ہوئی تصویر کو سکین کرنا، کیمرہ، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ اٹیچ کر ہم
استعمال کرتے ہیں تو ہر ایک کے لیے یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ خریدنی پڑتی ہیں، اور جب یہ چیزیں خریدیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایکسپینس ہوئیں گے۔ نمبر 4 پہ اپ گریڈیشن ہے۔ اپ گریڈیشن یہاں سے مراد کہ کمپیوٹر اگر پرانی ٹیکنالوجی کا آپ لوگ اپنے ڈیٹا بیس میں اپنے اس آفس میں استعمال کر رہے ہو تو آپ اس کو مزید انہینس کرنا چاہتے ہیں، مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ہم مزید اچھا پیسے دے کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا لے سکتے ہیں، اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اندر بھی ہم مزید ترمیم کروا کر اس کو بہتر ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاروباری ادارے کے ڈیٹا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور کمپیوٹر کے اوپر ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کی تعداد میں اضافہ اور اس میں بڑھوتی ہوتی رہتی ہے، سو لہذا اس میں ڈیٹا بیس کو ہمیں مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو ڈیٹا بیس میں جو بھی ترمیم اور تبدیلی کی ہے وہ آسانی سے، تیزی سے اور جلدی سے اکر ہو جائے۔ ہیکرز سے خطرات کیا ہوتے ہیں؟ ہیکر یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیٹا بیس کو مختلف طریقوں سے، مختلف ادارے کے مختلف ڈیٹا بیسز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے وہ ان ادارے کے ڈیٹا بیس کا کنٹرول اپنے پاس حاصل کر لیتے ہیں، اور ہیکرز جو ہیں وہ اس پر اس کو مختلف پروگرام، مختلف سافٹ ویئر، مختلف طریقوں سے اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے ادارے کے ڈیٹا کو۔ وائرس ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں آ جاتا ہے، اور کمپیوٹر میں آنے کے بعد وہ اپنے اس دی گئی ہوئی ہدایات کے مطابق جس نوعیت کا کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے اس کو اس کے حساب سے نقصان دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر ایک ایسا وائرس کمپیوٹر میں آ گیا ہے جو ڈیٹا کو کمپیوٹر سے ڈیلیٹ اور ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اگر کمپیوٹر میں آ گیا ہے تو وہ ہمارے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں سے آسانی سے ختم کر سکے گا، اڑا دے گا۔ ہر وائرس جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، جس طرح کی ہدایات اس وائرس پروگرام کی ہوئیں گی اور اسی ہدایات کے مطابق ہی وہ ری ایکشن کمپیوٹر میں آنے کے بعد کرے گا۔ اس کی مثال ایک اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک ایسا کمپیوٹر وائرس پروگرام کسی کمپیوٹر میں آ گیا ہے تو وہ کمپیوٹر کو بار بار ری سٹارٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے آنے کے بعد کمپیوٹر آپ کا بار بار ری سٹارٹ ہوتا رہے گا جب تک یہ کمپیوٹر وائرس کمپیوٹر سے ٹریک اینڈ ریموو نہیں ہو جاتا۔ سو آج کا ٹاپک میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس کو سنیں گے، پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔